امپلائمنٹ بڑھے گی. ایکسٹرنل والی سائڈ پہ آ جائیں جی. پیمنٹس کے بارے میں انہوں نے خود کہا ہے کہ $40 ارب ہمیں چاہیے. 6 بلین ہم نے اپنے ریزرو بڑھانے ہیں, 34 بلین ہمیں چاہیے. میں نے سارا کچھ بیچ میں ٹٹول لیا ہے, اور اس کے بیچ میں IMF کا جو 1.2 بلین ہے, چائنا کا 2.3 بلین جو رول اوور ہے, ADB کا, ایشین انویسٹمنٹ بینک کا, ورلڈ بینک کا, چائنا کے سواپ, چائنا کے رول اوور, سعودی عربیہ رول اوور, یہ سارا ملا کے $18 ارب بنتا ہے, $18.2 بلین. یہ 40 چاہیے ان کو. اگر ٹریڈ ڈیفیسٹ جو اس وقت تقریباً $560 ملین آیا ہے, تو اگر ٹریڈ ڈیفیسٹ جو یہ کہہ رہے تھے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ $10 بلین کا ہوگا, فرض کرے وہ 6 بلین کا بھی ہوتا ہے, اور 4 بلین جو ہے اس پہ امپرومنٹ ہوتی ہے, پھر بھی ان کو تقریباً $18 ارب چاہیے جو یہ دکھا نہیں سک رہے. تو میں ان کو کہوں گا کہ یہ جو ہمیں بلیم کرنا بند کر دیں. مارکیٹ, انویسٹر اور بائیلیٹرل یہ سارے کے سارے چاہتے ہیں کہ آپ ان کو کیش فلو دکھائیں. کیش فلو دکھائیں. آپ کی آؤٹ فلوز کتنی ہونی ہے؟ جو 40 بلین ہے اس میں 4 نکال دیں, 36 ہے. آپ ان فلوز آپ کی کتنی ہونی ہے وہ بیلنس کر کے دکھائیں. جس دن آپ نے وہ بیلنس کر کے دکھا دیا, CDS بھی نیچے چلی جائے گی, آپ کا جو ایکسچینج ریٹ بھی اسٹیبل ہو جائے گا. لوگوں کو یہ شک و شبہ نہیں رہے گا کہ پاکستان شاید ڈیفالٹ کرے. ہم نہیں چاہتے پاکستان ڈیفالٹ کرے, اور میرا خیال میں نہیں ہوگا. لیکن عام آدمی, ہمارا جو انویسٹر ہے, مارکیٹ ہے, وہ اس وقت شش و پنج میں ہے. ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گا فائنانس منسٹر سے کہ پلیز یہ کیش فلو دکھائیں. یہ آپ تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, آپ تو کہا کرتے تھے کہ کیش فلوز اور ایسٹ لائبلٹیز جو ہے وہ سارا کچھ سامنے کر دیتی ہے, تو کر کے دکھائیں گے. اب ایک اور بات آ گئی ہماری, اور وہ یہ ہے کہ IMF نے آپ سے بات کرنا بند کر دی ہے. یا بات تو کر رہے ہیں, لیکن اکتوبر میں آنا تھا انہوں نے 9 ٹرانچ کے لیے. پھر انہوں نے کہا کہ 3 نومبر کو آئیں گے, ابھی نہیں آ رہے. اب وہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ شاید وہ پھر ڈیلے ہو جائے, شاید جنوری میں آئے. اور آپ جب جا رہے تھے واشنگٹن تو آپ نے کہا تھا میں ٹرمز کو رینیگوشیٹ کروں گا, کیونکہ یہ جو ٹرمز جو کی تھی مفتاح اسماعیل صاحب نے, آپ نے کہا تھا یہ کافی سخت ہیں, اور فلڈز کے وجہ سے ان پہ عمل کرنا مشکل ہے. اور میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ رینیگوشیٹ کرنا چاہیے ہمیں. لیکن جب آپ گئے تو آپ کو انہوں نے پلے کچھ نہیں ڈالا. آپ واپس آئے, آپ نے ہمیں تو نہیں بتایا کہ انہوں نے آپ کو کیا دیا, لیکن آپ ہمیں بتا دیں. لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ کچھ انہوں نے کوئی زیادہ آپ کو توجہ نہیں دی. پھر آپ نے جب ہماری ریٹنگ ایجنسیز نیچے گئیں, ریٹنگ ہوئی, تو آپ نے کہا کہ میں بفٹنگ رسپانس دوں گا ان ریٹنگ ایجنسیز کو. انہوں نے آپ کو بفٹنگ رسپانس دے دیا, اور آپ کا جو CDS ہے اس کو 75% پہ لے کے چلے گئے. پھر آپ نے یہ کہا تھا کہ میں اس ڈالر ریٹ کو $200 سے نیچے لے کے چلا جاؤں گا. اور بھائی ہم تو 178 180 پہ تھے, 200 پہ بھی اگر آپ نے کیا تو یہ تو کافی ڈیٹیوریشن ہے نا. لیکن چلیں, اب کیا سچویشن ہے؟ 200 تو کیا, اس وقت انٹر بینک 223 پہ ہے, ایکسچینج کمپنی 230 پہ بیچ رہی ہیں ڈالر, اور آپ کا جو انفارمل ریٹ ہے وہ 240 ہے. اگر وہ مل جائے آپ کو, قرآن دادی میں ملتا ہے میرے خیال میں, اوپن مارکیٹ. انفلیشن جو ہے وہ بڑھے گی, بیکاز آپ نے گیس کے ٹیرف بڑھانے ہیں. آپ کو انہوں نے 800 بلین کا ایڈیشنل ٹیکسیشن کا وہ جو ہدف دیا ہے وہ آپ ڈالیں گے, تو انفلیشن اور بڑھے گی. لوگوں کی جو کمر ٹوٹی ہوئی ہے اور آپ توڑیں گے. اس جو سردی کے بیچ میں گیس نہیں ہوگی تو ہاؤس ہولڈ, عام آدمی کو بہت مشکل ہوگی, انڈسٹری کو بہت مشکل ہوگی, اور امپلائمنٹ اور ان امپلائمنٹ بڑھے گی. اب دوسری سائڈ پہ آپ نے پیسے دینا بند کر دیے ہیں. KPK والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو 125 ارب روپے آپ نے دینا, وہ نہیں دے رہے آپ. ان بیچاروں نے کئی اپنی تنخواہیں روک لی ہیں, ڈیولپمنٹ کا کام روک لیے ہیں. ہم نے کامیاب پاکستان پروگرام چلایا تھا تاکہ غریب آدمی کو قرضہ ملے سود کے بغیر.
آپ نے جا کے جب وہ دیکھا، مفتیٰ صاحب نے کہا یہ بہت اچھے پروگرام ہیں، کامیاب جوان کامیاب پاکستان، لیکن پھر روک دیے آپ نے۔ اب آپ کامیاب جوان کو تو کسی اور نام سے کر رہے ہیں، تو خدا رہا آپ کامیاب پاکستان کو بھی اگر چاہیں تو دوسرے نام سے کریں، کم از کم غریب لوگوں کا کوئی تو ولی وارث ہو نا، ان کو تو کوئی مدد ہو، کیونکہ ان کو جب یہ پیسے انٹرسٹ فری آپ دیتے ہیں تو وہ اپنا کاروبار کرتے ہیں۔ تو بشک آپ ہمارے نام ہٹا دیں آگے سے، لیکن ان کے لیے یہ واپس لے کے آئیں یہ پروگرام جو ہیں۔ میں اینڈ پہ یہ کہوں گا کہ اس وقت آپ سب بہت عقل مند لوگ ہیں، آپ ساری چیز سمجھتے ہیں۔ جو میں نے جو اس وقت آداب دیے ہیں تو آپ خود یہ سمجھ جائیں گے کہ ہمارے وقت میں اپریل میں کیا ڈیفالٹ کا رسک زیادہ تھا یا اب ڈیفالٹ کا رسک زیادہ ہے۔ اس کا ایک ہی حل ہے، اور اس کا ایک حل ہے کہ ہم پولیٹیکل انسرٹینٹی ختم کریں، ہم نئے الیکشنز کا اناؤنسمنٹ کریں تاکہ نئی حکومت آئے، مضبوط حکومت آئے، وہ اکنامک ڈیسیژن لے سکے تاکہ اس پہ انویسٹرز کا بھی اعتبار ہو، بائی لیٹرلز کا بھی اعتبار ہو، اور جو مارکیٹ ہے اس کا بھی اعتبار ہو، اور اکانومی صحیح سمت میں چل سکے۔ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جو شوکت صاحب نے بات کی کہ اعتماد کا فقدان ہے، پاکستان گیلپ کا جو ہے ایک سروے آیا جس میں 88% پاکستان کے کاروباروں نے بولا کہ پاکستان اس وقت غلط سمت میں جا رہا ہے۔ اس کے بعد جیسے شوکت صاحب نے بتایا کہ 6,500 ارب روپے اس حکومت نے 6 مہینے میں قرض لیا، اور 3,500 ارب روپے کا انہوں نے خسارہ کیا 6 مہینے میں۔ پی ٹی آئی کی حکومت نے آخری 9 ماہ میں 2,500 ارب کا خسارہ کیا تھا۔ اب یہ صرف آخری جو سرمائی ہے اس میں 808 ارب روپے کا خسارہ کیا، جس میں سے صرف 30 ارب روپے بیرونی سرمایہ کاری سے آئے۔ 30 ارب روپے سارا کا سارا مقامی قرض لیا، جس کی وجہ سے شرح سود آسمان پہ، لوگوں کو ویسے کاروبار نہیں، اس کے بعد قرض نہیں مل رہا۔ پھر تیسری بات، آپ جا رہے ہیں جگہ جگہ، کبھی سعودی عرب جا رہے ہیں، کبھی چین جا رہے ہیں، ہم بھی گئے تھے، ٹھیک ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ آپ ورلڈ بینک جا رہے ہیں، آپ آئی ایم ایف جا رہے ہیں، لیکن آپ نے پاکستان کے اندر فوکس کرنا چھوڑ دیا۔ ریمیٹنس 3 ارب ڈالر مہینے کی رن ریٹ تھا، اکتوبر میں 2.2 ارب ڈالر پہ آ گئی۔ 700 ملین ڈالر ماہانہ، اگر سال پہ اس کو لے جائیں تو 8 ارب ڈالر صرف آپ ریمیٹنس میں نقصان کر رہے ہیں اپنا۔ پھر اس کے بعد ایکسپورٹس اپریل میں 3 ارب ڈالر، وہ 2.5 ارب ڈالر سے نیچے آ گئی ہے، یعنی آدھا ارب ڈالر مہینے کا آپ ایکسپورٹس میں لوز کر رہے ہیں۔ اگر 12 مہینے پہ لے جائیں تو 6 ارب ڈالر، یہ 2 چیزیں ملا کے 15 ارب ڈالر۔ آپ ادھر 15 ارب ڈالر کا نقصان کر رہے ہیں، ادھر آپ 1.25 ارب ڈالر، 1 ارب ڈالر، اور پھر قوم کو خوشخبری کے طور پہ بتاتے ہیں کہ جی خوشخبری ہو گئی۔ آخری بات، پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام شروع ہونے کے بعد بھی معاشی استحکام نہیں آ سکا، انسٹیبلٹی، سی ڈی ایس بڑھ رہا ہے، آپ کو لینڈرز، آپ کے ڈونرز، آپ کی فرینڈلی کنٹریز کوئی پیسہ نہیں دے رہا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جو شوکت صاحب نے بولی، پولیٹیکل انسرٹینٹی، اور کوئی ان کے پاس معاشی پلان نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک سوال لینا۔ ہاں جی، اور پیچھے آپ نے ہاتھ اٹھایا۔ جی جی آپ نے ساری باتیں بتائی، ان میں سے سادہ بات یہ بتا دیں کہ یہ تمام جو ان کی پالیسی ہے ملک دیوالیہ ہو گیا ہے یا اس کے قریب؟ دیکھیں جی، آپ یہ دیوالیہ والا ڈیفالٹ والا جو ہے نا، یہ ایک بز ورڈ بن گیا۔ پاکستان جیسے ملک جو ہوتے ہیں وہ دیوالیہ ہوتے نہیں ہیں۔ ہم سری لنکا نہیں ہیں، ہم ایک بہت امپورٹنٹ ملک ہیں۔ جس وقت جو ہمارا اس لیول پہ ہم آئیں گے کہ کوئی ہمیں شاید دیوالیہ والی بات ہوگی تو کوئی نہ کوئی ہمیں آ کے ریسکیو کرے گا، لیکن اس کی قیمت ہوگی، اس کی قیمت ہوگی۔ تو اسی لیے یہ بھول جائیں کہ وہ دیوالیہ ہوگا، انشاءاللہ دیوالیہ نہیں ہوگا پاکستان۔ لیکن ہم جو اس وقت جو 7.5-8 ارب ڈالر کے جو ریزرو ہیں ہمارے، وہ یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو آگے جو 18 بلین کا ایک گیپ ہے وہ ہے۔ تو جو ہمیں پیسے دیں گے
وہ ہمارے سے قیمت وصول کریں گے. اچھا جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، پہلے تو پی ٹی آئی کی حکومت جب آئی تو عمران خان نے کہا تھا کہ میں آئی ایم ایف کے پاس کبھی نہیں جاؤں گا، لیکن ہم نے دیکھا وہ گیا. اس کے بعد آپ کی حکومت جب جا رہی تھی تو جاتے جاتے آئی ایم ایف کا جو پروگرام تھا اس سے آپ نے وتڈرا کر لیا. اس سرکار کا یہ بلیم ہے کہ پی ٹی آئی جاتے جاتے معیشت کے سامنے جو ہے وہ سرکار رسول میں بھی کر گئی، اس کی وجہ سے پاکستان کو مشکلات کا سامنا ہے. کیا آپ لوگوں نے جو آئی ایم ایف کے ساتھ کینسل کیا جو معاہدہ تھا، اس کی وجہ سے پاکستان میں یہ مسئلہ ہو رہا ہے؟ بالکل کینسل نہیں کیا. پہلی بات تو یہ کہ یہ کس نے کہا کہ کینسل کیا. ہم نے تو اس وقت جو ہے وہ جو ہماری تھی چھٹی ٹرانش ہم نے لی تھی، اور ہم نے فروری میں یہ کہا کہ اس وقت جو تیل کی قیمتیں بہت زیادہ آج جا رہی ہیں، ہم نے اس کو فریز کیا تھوڑا 4 مہینے کے لیے، صرف 4 مہینے کے لیے. اور ہم نے کہا ہم جائیں گے روس کے پاس، جا کے ہو کے آ چکے تھے ہم واپس، اور ان کو ہم نے خط بھی لکھ دیا تھا. اور تقریباً 1/3 اس وقت کوئی تقریباً وہ بنتے تھے، آپ کیلکولیٹ کر لیجئے گا، 37 سے 38 روپے بنتے تھے فی لیٹر، وہ ہم لیں گے ان سے. تو ہم نے جو 22-23 روپے کا جو ہم نے ایک قسم سے لوگوں کو ریلیف دی تھی، اس سے زیادہ ہم نے وہ روس کے سے ہی ہم نے لے لینا تھا. اور باقی جو ہم نے اس کے بھی جو خرچہ تھا وہ میں نے پہلے کئی دفعہ کہہ بھی چکا ہوں، 466 ارب روپیہ تھا، جو کہ ہم نے پروونسز سے لینا تھا، ڈویڈنڈ جو ہیں آئل کمپنی سے لینا تھا، اور جو ہے ہم اپنا پی ایس ڈی پی 100 بلین سے کرتے. وہ میں نے پورا حساب دیا ہوا تھا، اور یہی آئی ایم ایف کو بھی میں نے دیا تھا. انہوں نے کہا تھا 2 چیزیں آپ ہمیں کر دیجئے، ایک پروونسز سے خط لکھوا دیجئے کہ وہ ایڈیشنل دیں گے، کیونکہ ان کو زیادہ پیسے مل رہے تھے، ہم زیادہ ریونیو ہم دے رہے تھے ان کو. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ جو آئل کمپنیز کے پاس ڈیپینڈ پڑے ہیں تو وہ آپ لکھ کے دے دیں کہ وہ آپ کو 125 بلین دیں. یہی تھا، کوئی ہم نے نہیں روکا تھا. یہ اور بات ہے، انہوں نے اس کے اوپر جو ڈیسیژن لینے تھے بڑھانے کے لیے جو بڑھا دیتے، ہم نے تو فریز کر دیا تھا. 1 مہینے کا 100 بلین کا اس کا بل تھا، پی ایچ ڈی پی کو کم کر کے وہ بڑھا دیتے بعد میں. یہ 6 ہفتے انہوں نے نہیں بڑھایا. اس کی وجہ سے آئی ایم ایف نے دیکھا کہ ان کے اوپر تو سختی کی جا سکتی ہے، انہوں نے سختی کی. ہماری وجہ سے یہ کچھ نہیں ہوا، نہ ہم نے اس کو روکا، اور بلکہ ہمارے بہت ہی اچھے ان کے ساتھ تعلقات تھے. اور ابھی بھی یہ جو کیا نام ہے پورٹ، ہاں جی، اس لاسٹ میری میٹنگ اس میں انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ نے جو کہا یہ ہمیں 2 خط لکھ کے دے دیں. جی جو آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں انتخابات کی، یہ کہتے ہیں انتخابات اناؤنس بھی ہوتے ہیں مارچ کے دوران اگر ہوتے ہیں، اگر فار ایگزامپل آپ کی گورنمنٹ آتی تو مسائل تو وہی ملنا سر تو اس وقت ہے. دیکھیں یہ بات بہت اچھی بات آپ نے کی. ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پولیٹیکل انسرٹینٹی جو ہے وہ کیوں ہے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان لوگوں نے 37 یا 36 الیکشن ہوئے ہیں، اس میں سے 27 الیکشن تو ہار گئے ہیں. اس کا مطلب ہے پبلک تو ان کے ساتھ نہیں ہے. تو یہ حکومت پتہ نہیں کتنے دن رہتی ہے، اور اگر الیکشن بھی ہوتے ہیں تو یہ آتے ہیں یا نہیں آتے، تو ہم ان کے ساتھ لانگ ٹرم معاہدے کیوں کریں، ہم ان پہ کیوں ٹرسٹ کریں. تو پہلی بات تو صرف یہ دیکھنے والی ہے، یہ انویسٹر جو ہے یہ باہر والے اس وقت بائی لیٹرل بھی یہ باتیں کر رہے ہیں. ہمارا کہنا یہ ہے کہ آپ جس وقت الیکشن اناؤنس کر دیں گے تو ایک انٹرم گورنمنٹ آئے گی، ہم تو نہیں آئیں گے اس وقت. انٹرم گورنمنٹ کو ہم ہیلپ کریں گے، آپ بھی ہیلپ کیجئے گا، ہم بھی ہیلپ کریں گے. وہ ایک انڈیپینڈنٹ قسم کے نیوٹرل ہوں گے، ہم سارے مل کے ہیلپ کریں گے ان کو. اور مارکیٹ کو بھی ایک قسم سے یہ آئے گا کہ اب الیکشن ہونے والے ہیں، اور جو لوگ عوام سلیکٹ کرے گی وہ حکومت کریں گے. جی آئی ایم ایف دیکھیے جی، میرے خیال میں دیکھیں یہ سیلاب جو ہے نا، یہ تو کسی حکومت، کوئی بھی حکومت ہوتی جس سیلاب آتا تو نقصانات ہوتے. تو ہمیں چاہیے تھا کہ یہ جا کے واپس، میں نے ایک بات کر دی تھی اور اس کو بات کا بتنگڑ بن گیا تھا. تو میں نے کہا تھا کہ یار تم اپنے جو پیسے اکٹھے کر رہے ہو کم سے کم وہ تو اپنے اوپر استعمال کرو نا یار. آئی ایم ایف کو کہو کہ ہم یہ جو 750 ارب روپیہ ہے یہ تو ہمیں اپنے پر خرچ کرنے دینا.
تو اس کے اوپر ایک بہت بڑا اسکینڈل بن گیا، میں غدار ہو گیا، جو بھی ہے. لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف، دیکھیں آئی ایم ایف جو ہوتا ہے، آئی ایم ایف جو ایک ٹول ہے، ایک اس کو یوز کیا جاتا ہے. آئی ایم ایف وغیرہ کہ کچھ لوگ کوئی ملک کرتے ہیں، تو میں اس سے آگے کچھ نہیں کہوں گا. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے سے کیا ہمارے اوپر لوگ کہتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہمیں کر کے دیں، اور ہم جو ہیں ایز اے خوددار نیشن ہم کہتے ہیں نہیں یہ ہم چیزیں نہیں کریں گے. لیکن ہم اس لیول پہ نہ جائیں کہ ہمیں مجبور ہو جائیں وہ چیزیں کرنے کے لیے. جی 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 بالکل میں بتا دوں. میں اپریل میں آیا تھا اور اس وقت $500 ارب ہم لے چکے تھے. 500 ارب $500 ملین ہم لے چکے تھے. اور کس چیز کے لیے تھے؟ ہم نے کہا جی ہم ایگزمپشنز اور یہ جو ٹیکس جو بڑھائیں گے 700 ارب روپے کا، پھر $4.95 بیس ریٹ ہم بڑھا دیں گے بجلی کا، اور اسٹیٹ بینک کا جو ہم جو ہے اس کو بالکل انڈیپینڈنٹ کر دیں گے. یہ 3 چیزیں انہوں نے کہی تھیں اور ہم اس کے پیسے لے چکے تھے. سو میں ذرا ان کا جواب دے دوں. میں نے ان کو کہا بھائی جان یہ تو نہیں ہوگا. مئی کے بیچ میں وہ آئے تھے، ہم نے جا کے معاہدہ پھر کیا تھا جنوری میں. کتنے مہینے ہو گئے؟ 8 مہینے. 8 مہینے تو میں کھڑا رہا نا، میں تو نہیں بیچ میں بیٹھا، میرے گھٹنے جو ہے نہیں ہلے، اور ان کو پھر میری باتیں ماننے پڑی. 700 ارب سے وہ 350 ارب پہ آئے. وہ 4.95 روپے سے $2.50 پہ آئے. ان کو میں نے آدھا کروا دیا. اور اسٹیٹ بینک کی بھی کئی ایسے شکیں تھیں جو کہ پارلیمنٹ نے کہا ہم یہ ایکسپٹ نہیں کرتے. سر اور ڈیفالٹ بھی نہیں ہوئے اور ریزروز بھی بڑھائے. اچھا تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس تپڑ ہو نا تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے آنکھ میں آنکھ. اب تو کہہ رہے ہیں یہ آنکھ میں آنکھ ڈال کے میں کرنا چاہتا ہوں تو کریں نا یار ذرا تھوڑا سا. جی سر. اور دوسری بات یہ بتا دیجیے کہ ملک میں بہت انرجی کرائسس ہے. ابھی آپ نے کہا کہ رشیا سے آئل لیا جا سکتا ہے. ایک کرینا ایک پبلک ڈیمانڈ بھی ہے، وہ جو ایران سے جو گیس آنی ہے امریکہ سے، تو ویسے بھی آپ کی بھی ناراضگی چل رہی ہے موجودہ دور میں. کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ گیس کا اتنا پروجیکٹ مکمل؟ دیکھیں جی جی میں جی ہاں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو 15 پیسے اور 20 پیسے اور 20 پیسے یا 26 پیسے روزانہ جو انٹر بینک کا ریٹ بڑھ رہا ہے وہ 2-2.5 روپے نہیں بڑھ رہا ہے، اور جو انٹرنیشنلی جو آپ دیکھتے ہیں جو گلوبل کرنسی ہے اس کی نسبت جو ہے $10 ہوتا جا رہا ہے، تو کیا یہ گورنمنٹ انٹرونیشن کر رہی ہے؟ اچھا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ڈالر کے اوپر آپ کی بات ہے کہ دیکھیں اس وقت انٹر بینک میں اور آپ کے جو انفارمل ریٹ ہے جو 240 روپے، اب بہت بڑا فرق ہو گیا. اب پھر سے ادھر کوئی تقریباً 17 روپے کا فرق ہو گیا. ٹھیک ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے ڈالر جو ہے انٹر بینک میں اویلیبل ہی نہیں کر رہے. LCA نہیں کھول رہی. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ مارکیٹ کہہ رہی ہے. آپ کے جو ہے اگر یہ جو ایئر لائنس ہیں ان کے اوپر وہ جو ٹکٹیں ہیں اس کے پیسے نہیں دے رہے، یہ مطلب ریپیٹریشن کے، یہ فریٹ کے پیسے نہیں دے رہے، اچھا ڈیویڈنڈ نہیں جانے دے رہے. تو ایک یہ پھر ایسٹیمیٹس ہوتے ہیں، میں اس میں نہیں پڑھوں گا کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کئی بلین ڈالر جو ہے اس وقت LCA رکی ہوئی ہیں. اس سے یہ ہے کہ آپ جب ڈالر کو روک دیں گے، سپلائی روک دیں گے، تو آپ کا انٹر بینک جو ہے وہ تو رک جائے گا. لیکن اصل میں تو وہ نہیں رکا ہوا نا، اس کا جو فرق پڑتا ہے پھر وہ آپ جو انفارمل ریٹ کو دیکھیں وہ جو بڑھ رہا ہے. پہلے انفارمل ریٹ اور ہمارے انٹر بینک ریٹ میں 1-1.5 روپے کا فرق ہوتا تھا. آج 17, 18, 20 روپے کیوں ہے؟ اس لیے اچھا اس کا جو امپیکٹ ہوگا آپ کا وہ ہوگا آپ کی ریمیٹنسز پہ. یہ کیا ریمیٹنسز ہیں جو ہمارے پاس آ رہی ہیں؟ یہ اس کو کہتے ہیں ورکرز ریمیٹنسز. یہ ورکرز جو ہمارے ادھر گئے ہیں وہ اپنی گھر گرہستی کے لیے پیسے بھیجتے ہیں، $200, $300 وغیرہ وغیرہ. آپ اندازہ کریں اس کے اوپر اگر ان کو 4,000, 5,000, 6,000 مارکیٹ میں زیادہ پیسے مل رہے ہیں تو وہ کیا کریں گے؟ وہ آہستہ آہستہ اس سائڈ پہ جانا شروع ہو جائیں گے، اور وہی ہونا شروع ہو گیا ہے. مجھے تو اس چیز کا فکر ہے کہ اگر جلدی اس چیز کو انہوں نے کنٹرول نہ کیا تو ہماری ریمیٹنسز جو ابھی 10% گری ہیں یہ اور نہ گر جائیں، اور یہ ہمارا جو ہے یہ سیلف فلفلنگ پروفیسی نہیں ہو جائے.
دوسری آپ نے ایک اور بات کی تھی گیس کی. دیکھیں گیس میں سیدھا آپ کو بتاؤں ایران کے ساتھ اس وقت ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ان پہ انٹرنیشنل سینکشنز لگی ہوئی ہیں. اگر ہم کریں گے تو ہمارے پہ سینکشن لگ جائیں گے. لیکن ہم جو مارچ سے کہہ رہے ہیں ادارہ روس سے تیل لیں اور اب یہ پھر آ گئے ہیں کہ ہاں ہم روس سے بات کریں گے. تو 7 مہینے کیوں نہیں کی انہوں نے بات؟ کیا وجہ تھی کہ جب وہ جا کے وہ بیکی اینڈرسن نے جب پوچھا مفتاح کو کہ اب روس سے ڈیل کیوں نہیں کریں گے تو انہوں نے کہا ہاں کریں گے ہم گندم خریدیں گے ان سے. اس نے کہا گندم پہ تو آپ کا خیال ہے سینکشن نہیں ہے تو تیل پہ کدھر سے سینکشن ہوگی؟ تو اب تو یہ معلوم ہو گیا نا کہ امریکہ نے بھی کہا ہے کہ آپ لینا چاہتے ہیں لے لیں. اس وقت بھی اگر ہم کھڑے ہو جاتے جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم کھڑے ہو جاتے تھے اپنے مفاد کے لیے تو آج ہمیں یہ جو پیسے جو بڑھانے پڑے لوگوں کے اوپر ہم نے بوجھ ڈالنا تھا وہ نہ ڈالنا پڑتا. تو میرا خیال میں ایران اس وقت آؤٹ ہے. روس کے پاس ہمیں جانا چاہیے. جی یا شہریار کر لیں پھر اس کے بعد دیکھیں وہ تو اگر ادھر سے ٹرانزیکشن ہو رہی ہو نا ہوتا یہ ہے کہ جو باہر بندے بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کے مطلب جو آپریٹ جو لے کے پیسے اور یہاں پہلے آفیشلی بھیجتے تھے وہی جناب یہاں ان کے گھروں میں روپے پنچمانا شروع کر دیں. یہاں ہولی حوالہ کے جو آپریٹرز ہیں وہ تو رجسٹرڈ نہیں ہیں. تو حوالے کو روکنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے. وہ ہم نے جو میں نے PRI بنایا تھا اس وقت میں نے بنایا یہ تھا اس لیے نہیں ہوا کہ وہ آنا شروع ہو گئے تھے. میں نے کہا تھا کہ یہ ہنڈی حوالے کے پاس کیا ایسی ایڈوانٹیجز ہیں جو کہ آفیشیل ریٹ میں نہیں ہیں کہ وہ جا رہے ہیں ہنڈی کے پاس. اس میں ایک تھا کنوینئنس 24 گھنٹے میں پیسے ملتے تھے ریٹ اس کا ریٹ کا تھا اور اس میں یہ بھی تھا کہ وہ وہاں کے جو بینکس اگا رہے تھے وہ کئی دفعہ کیا کہتے تھے وقت پہ پیسے بھیج دیتے تھے ان سے بعد میں پیسے لے لیتے تھے. یہ ساری چیزیں کروائی گئی تھیں. اب جب ریٹ بہت بڑا فرق پڑ جائے تو وہی پھر سے ایکٹیویٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. اس میں نہ FIA جو ہے زیادہ کچھ کر سکے گی نہ وہ کس طرح جائے گی اتنے ہزاروں لاکھوں گھروں میں جا کے ان کے پاس ریٹ کرے گی کہ تو آپ کے پاس یہ روپیہ کہاں سے آیا. اور یہ وہ لوگ ہیں جو ٹیکس بھی نہیں دیتے. تو میرے خیال میں یہ کرنا مشکل ہے. اس کو اکنامکلی ہمیں سنبھالنا پڑے گا. جی کیا کر رہی ہے؟ جی جی دیکھیں جی جو انٹرسٹ فری بینکنگ ہے یہ اسلام کے بیچ میں ایک قسم کا حکم ہے کہ بلا سود بینکنگ آپ کو بلا سود جو ہے وہ قرضے دینے ہیں. تو میں ایک لائن بولوں گا جو کہ اصل میں اس کا جسٹ ہے کہ اسلامک بینکنگ میں دیر از نو ٹائم ویلیو فار منی. مطلب یہ ہے کہ میں نے آپ کو 100 روپے دیے 1 سال کے لیے اور واپس مجھے آپ 100 ہی دیں گے. اس کی ویلیو نہیں ہے. اس کے میں کوئی ایسا ریٹ نہیں لگا سکتا ہوں کیونکہ وہ ایک میں نے روپیہ دیا آپ سے روپیہ لے لیا. یہ میں آپ کو 100 روپے کا دے دیتا ہوں واپس میں 120 روپے کا لے لوں گا. وہ کر سکتا ہوں. ٹریڈ ہو سکتی ہے لیکن ٹائم ویلیو فار منی نہیں ہے. تو کمنگ بیک یہ جس وقت جب ہوا انٹروڈکشن ہوا تو عشرت حسین وغیرہ نے کہا کہ ہم جو ہے اس سائٹ پہ جانا چاہیے ہمیں لیکن پیرلل میں جانا چاہیے. آہستہ آہستہ اسلامک بینکس جب بڑے ہو جائیں گے تو جو لوگ ہیں مسلمان ہیں یہ دوسری بینکنگ کرنا چھوڑ دیں گے اگر ان کو وہی پروڈکٹس ملنا شروع ہو جائیں گے. تو وہی ہوا 5% سے آج سے 15-20 سال پہلے اب کو 25% ہو گیا ہے. تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم اس کو پیرلل میں رکھیں اور ورنہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں بھی کہ یہ 5 سال کے بعد یا ہم پھر واپس چلے جائیں گے. اس وقت 30% ہو گیا ہوگا 35%, لیکن 70% جو ہے ابھی بھی لوگ کہیں گے کہ اس کو دوسری کنونشنل بینکنگ بھی ہونی چاہیے. تو میرے خیال میں دنیا کے بیچ میں یہ جو بہت سوفسٹیکیٹڈ پروڈکٹس آ گئے ہیں ڈیریویٹوز آ گئے ہیں اس قسم کے باقی چیزیں آ گئی ہیں سواپس ہیں وغیرہ. تو یہ جو ہے اس کی ہمیں پروڈکٹس جو ہیں بنانی پڑیں گی اور دنیا میں ابھی تک نہیں بنی اسلامک بینکنگ میں. تو یہ بہت اچھی بات ہے. میں مسلمان آدمی ہوں مجھے معلوم ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. اس طرف ہمیں ضرور جانا چاہیے اور جلدی جانا چاہیے.
اور پچھلی دفعہ جس طرح ہم سو گئے تھے 20 سال، تو ہمیں 20 سال سونا نہیں چاہیے، لیکن ہمیں چاہیے کہ اس طرح موو کریں، لیکن پیرلل میں رکھیں فی الحال، اور اس کی طرف لیکن جس وقت یہ ہو گئی تو اس میں آپ کو میں یہ بتا سکتا ہوں کہ اس کے بڑے فوائد ہیں، اور لیکن ہمیں وہ پروڈکٹس جو ہیں وہ بغیر سود کے پروڈکٹس بنانے پڑیں گے۔ دو سوال ہیں یہ اور نہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بات ہے کہ ایک تو وہ ڈاکٹر جو ہے وہ آڈیو تھی، اس میں جو ان کو پسند آیا انہوں نے اس کو فکس کر دیا آپس میں۔ ہمارا مقصد صرف یہ تھا اس وقت کہنا کا کہ یہ 750 ارب روپیہ جو آپ پروونشل سرپلس آپ سے مانگ رہی ہے آئی ایم ایف، آپ آئی ایم ایف کے پاس جائیں، فائنانس منسٹری کو کہا جا رہا تھا کہ آپ جائیں ان کو کہیں یہ 750 ارب روپیہ جو ہے یہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہم اپنے لوگوں پہ لگائیں گے اس کو۔ تو وہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار شوکت ترین آپ سے کیا ایک قسم سے ایک دو لفظ ادھر سے ادھر جو ہو گئے ہوں گے وہ غلط ہو گئے ہوں گے، بالکل ہو سکتے ہیں، میں انسان ہوں یار، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن میرا ٹریک ریکارڈ دیکھیں، ملینز آف ڈالر چھوڑ کے آ کے میں ہابی بینک ٹھیک کر دیا تھا، اور اپنے یہاں مجھے پیسے ہی نہیں ملتے تھے، تو مجھے یہ نہ کہا جائے کہ میں غدار ہوں، یہ نہ کہا جائے میں پاکستان کے انٹرسٹ میں بات نہیں کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں نے این ایف سی ایوارڈ کیا ہے، اس کے بعد میں نے ریکارڈنگ کروایا، تو یہ جو ہے اس کو ڈاکٹر کر کے اس کانورسیشن کو پہلے تو یہ مجھے بتایا جائے کون ہے، ہو ڈیڈ اٹ، کس کے پاس یہ اتھارٹی، یہ تو سپریم کورٹ کے آرڈر ہیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، تو لیکن آپ کا جو جواب دینے کے لیے اگر اس گفتگو میں کوئی ایسی چیز سامنے آئی ہے جس میں لگتا ہو کہ میں نے کوئی ایسی بات غلط کی ہے، بالکل غلط کر سکتا ہوں ایسی بات، اور وہ میں انسان ہوں، لیکن وہ ڈاکٹر تھی، میں نے جو آئی ہے سامنے میں نے اس طریقے سے وہ بات نہیں کی تھی۔ چلیں آپ سیاسی میں یقینی کیسی ہے، اے پی میں آپ کی حکومت ہے، پنجاب میں آپ کی حکومت ہے، اس کے آپ کا بیٹا ہوا ہے، اتحادی تقریباً بلوچستان میں آپ کے پاس ہے، آپ وہی کام کریں کہ ووٹ آف نان کانفیڈنس لا کے ان کو باہر نکالیں جیسے انہوں نے آپ کو نکالا تھا۔ سیاسی میں یقینی تو آپ کی وجہ سے جب آپ لوگ سڑکوں پر لوگ جو ہے کسی کو سمجھ لیں سیاسی میں یقینی۔ دیکھیں یہ سیاسی بات آپ کر رہے ہیں، لیکن میں اس کا جواب بھی دے دیتا ہوں۔ دیکھیں ہم تو اس وقت پنجاب میں بھی ہیں، کے پی میں بھی ہیں، گلگت بلتستان میں بھی ہیں، آزاد کشمیر میں بھی ہیں، لیکن جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ ان کے پاس اس وقت میجورٹی پر ہے، اور وہ جو 172 سیٹیں ان کو چاہیے وہ ان کے پاس وہاں ہے، اور اس کے لحاظ سے وہ وہاں حکومت کر رہے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو کر رہے ہیں، آپ 27 کلومیٹر کے اس کے اوپر آپ حکومت کر رہے ہیں، اور باقی پاکستان جو ہے وہ مطلب باویلا مچا رہا ہے، تو اس کو رہنے دیں، الیکشن کروا لیں، پتہ چل جائے گا کہ آپ کی میجورٹی ہے یا ہماری میجورٹی۔ سر وہ ایک سوال کے لیے آپ کا ہو گیا، ایک ان کا سوال۔ سوال یہ تھا کہ سیاسی، معاشی اور فوجی استحکام ملک اور سلامت معیشت کی دعوت ہوتی ہے، اب فوجی تبدیلی آنے والی ہے، کیا استحکام آئے گا سیاسی اور معاشی؟ دیکھیں یار ہم نے تو اس کو بہت بڑا بات کا بدنگڑ بنا دیا، یہ فوجی جو ہمارے پاس چینج آئیں، یہ تو روٹین کا میٹر ہونا چاہیے، جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کو لگا دینا چاہیے میرٹ کے اوپر، جس کو وہ چاہیں میرٹ کے اوپر ہونا چاہیے، بیکاز یہ اور یہ فوج ہماری ہے، اور یہ میرٹ کے اوپر ہی سارے پروموشنز ہوتے ہیں۔ میرا باپ جو ہے وہ فوجی تھا، مجھے معلوم ہے کہ وہ کس طرح آپریٹ کرتے ہیں، ہم نے اس کو سیاسی ایک مسئلہ بنا دیا، ٹھیک ہے جی، اور یہ میرے خیال میں اس کو ہم اس پہ توجہ ہٹائیں۔ ہمارا کام ہے، ہمارا جو سیاسی استحکام ہے وہ معاشی جو عدم استحکام ہے، وہ معاشی عدم استحکام کو جنم دیتا ہے، اس کے اوپر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ کس کی جی؟ یہ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم اس کی روکی گئی تھی یا نہیں روکی گئی تھی، وہ اب وہ ڈی جی آئی بنے ہوئے ہیں، کافی عرصے سے ہیں، بڑے پروفیشنل آدمی ہیں، میں تو جانتا ہوں ان کو، مطلب ٹھیک آدمی ہیں وہ، ان کا کام
मैं इकोनॉमिस्ट हूं, मैं फाइनेंस समझता हूं, मुझे ये जो पॉलिटिक्स है इसके ऊपर सवाल ना करें तो बेहतर है। हाँ जी, आखिरी जी। मैंने सागदार को उस दिन बैठ के मैंने कुछ तजावीज़ दी हैं और मैंने उनको कहा है कि 3-4 चीज़ें आप करें। ये इस वक्त जो है सबसे बड़ी चीज़ जो है सामने आ रही है वो ये आ रही है कि मार्केट देखना चाहती है उस कैश फ्लोज को, आपकी आउटफ्लोज जो 40 बिलियन जो है उसको मैच करने के लिए इनफ्लोज कहां से आएंगे। आप अभी ये भी दिखा देंगे जी हमारे जो है करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो रहा है तो वो 36 बिलियन है, तो 36 बिलियन का हिसाब बता दें मार्केट को प्लीज, तो मार्केट एकदम स्टेबलाइज कर जाएगी। उसको भी मैंने बताया कि इसको भी कैसे करना है, वो भी मैंने कुछ 3-4 तजावीज़ दी थी इनको। रूस से जाएं, रूस से तेल ले लें, उसके बाद अपने जो बायलैटरल्स हैं जिधर 28 बिलियन का आपका डेट है जिसमें चाइना सबसे बड़ा 23 बिलियन है, उनके पास जाएं, उनको रीशेड्यूल करवाएं, बहुत जरूरी है। ये जिन्होंने आपको इस वक्त जो खजन ये सारा कुछ आपके ऊपर बोझ डाल दिया है IMF वगैरह ने, वर्ल्ड बैंक वगैरह, उनके पास जाएं, जनाबे वाला आपने हमारे पे बोझ तो डाल दिया है, आप इस तरह करें कि $10 अरब जो है इस साल में आप जो दे रहे हैं उससे ज्यादा दे दें, वो $10 अरब वहां से लें, $10 अरब वहां से रीस्ट्रक्चरिंग करवाएं, 7-8 बिलियन आपको रूस से मिल जाएगा। कितने पर बन गए? 26-27 बन गए कि नहीं बन गए? तो करने वाले बने ना यार। थैंक यू वेरी मच।